جڑتا ہے، اور جو چیز حضور سے جڑ جائے اس کی عظمت بہت اونچی ہوتی ہے۔ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ ایک بادشاہ گزرا، سلطنت عثمانیہ کا آخری بادشاہ سلطان عبدالحمید، جس کا محبت، جس کا عشق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرب المثل بنا آخری زمانے میں۔ بادشاہوں میں کم بادشاہ ایسے گزرے کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہو ادھر کے زمانے میں۔ مغل سلاطین میں چند ایک کا نام چھوڑ دیجئے، اور دیگر ایک دوسرے کچھ اور لوگ، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ میں کب کی بات آپ سے کر رہا ہوں؟ جنگ آزادی کے درمیان میں خلافت عثمانیہ کا سقوط ہوا تھا، اس زمانے کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں۔ ثروت پاشا نے ڈائری لکھی، اس میں لکھا، وہ بادشاہ کا سیکریٹری اور وزیر اعظم تھا، اس نے لکھا کہ سلطان عبدالحمید تشریف فرما تھے اور لوگوں کی بات سن رہے تھے، اور سب کی باتیں سن لینے کے بعد سلطان عبدالحمید نے پوچھا کہ کیا کوئی باقی ہے؟ تو ہم نے کہا کہ کوئی نہیں باقی ہے سوائے ایک پاگل تاجر، ایک بے وقوف اور پاگل تاجر آیا ہوا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں باقی رہا۔ سلطان عبدالحمید نے کہا پاگل ہے؟ کہاں پاگل ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے سلطان کہ آپ اس کے مقروض ہو، دیوالیہ ہو چکا ہے، دنیا کے لوگوں کا قرضہ اس کے سر پہ ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کا خلیفہ اس کا مقروض ہے۔ اتنی بات سنی تو سلطان نے کہا اچھا اس کو بھی بلا لو۔ بلا لیا گیا۔ سلطان اپنے ٹیبل پر بیٹھا کرتے تھے، سلطان عبدالحمید سامنے ٹیبل ہوا کرتا تھا، کرسی پہ بیٹھتے تھے۔ جب وہ آیا تو سلطان عبدالحمید نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں مقروض ہوں، مجھ پر بہت سارا قرضہ ہے، اور میں تاجر ہوں، دیوالیہ ہو چکا ہوں، میرے اوپر گھر کا بھی بہت سارا بوجھ ہے، میرے پاس ادائیگی کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے۔ رات ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ بادشاہ کے پاس اور بادشاہ سے جا کے کہنا کہ تمہاری طرف سے وہ اس قرضے کو اتار دے۔ تو میں نے کہا بادشاہ میری بات کا اعتبار کیوں کرنے لگا؟ تو کہا کہ وہ رات میں بادشاہ ہر رات سونے سے پہلے درود پڑھ کے اتنی مرتبہ سوتا ہے، تم جا کے کہنا قل حمیدنا، ہمارے حمید سے کہنا کہ تم گزشتہ رات یہ نہیں پڑھ سکے، تم سو گئے تھے، تم نے ہم پہ درود نہیں بھیجا، یہ ہمارے سچے ہونے کی علامت ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا قل حمیدنا، ہمارے حمید سے کہنا، بس یہ جملہ سننا تھا، سلطان عبدالحمید اپنی کرسی سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ ایسا جبروت والا بادشاہ، اتنی بڑی حکومت کرنے والا، خلافت عثمانیہ کی حکومت آپ دیکھیے گا کتنے بڑے حصے پہ تھی۔ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اپنی دراز کھولی، اس میں سے سونے کی اشرفیوں کی ایک تھیلی نکالی اور اس کو دیا، اور اس کے بعد کہا پھر کہنا کہ حضور نے کیا کہا تھا۔ اس نے کہا قل حمیدنا، آپ نے پھر کہا چپ ہو جاؤ، ایک تھیلی نکال کے اس کو دی اور پھر کہا کہ کیا کہا تھا، پھر اس نے وہی جملہ دہرایا کہ قل حمیدنا۔ حضور نے فرمایا تھا میرے عبدالحمید سے کہنا، میرے حمید سے کہنا۔ بس جیسے یہ بات سنی پھر تھیلی دی۔ بیچ میں ثروت پاشا نے کچھ دیر بعد ٹوک دیا اس تاجر کو، کہا کہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنی اشرفیوں سے تمہارا قرضہ پورا ہو جائے؟ اس نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا، میرا قرضہ پورا ہو جائے گا، بلکہ کچھ بچ بھی جائیں گی۔ تو کہا بس تم چلے جاؤ۔ اس کے بعد سلطان عبدالحمید کی طرف متوجہ ہو کے انہوں نے کہا سلطان آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ وہ تو آپ کی دراز خالی کر دیتا، پوری تھیلیاں لے لیتا۔ تو سلطان عبدالحمید نے اپنے وزیر اعظم کو دیکھا اور اس کے بعد کہا کہ ثروت اگر وہ ہم سے ہماری پوری خلافت بھی اس جملے پہ لے لیتا تو ہم دے دیتے۔ بات حضرت کی تھی، سیرت کا جلسہ تھا میرے بھائی، میں نے کوشش کی کہ میں آپ کو سمجھا سکوں۔ اللہ واسطے اپنی زندگی بدلیے، موافق سیرت و سنت زندگی گزارنے کی کوشش کریے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔